اس کی لوری کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، مہمانان گرام، حضرات کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ انتہائی مختصر وقت میں صرف ایک بات، چونکہ سیرت النبی کے عنوان سے آج کی کانفرنس ہے، وہ کر کے انشاءاللہ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، سیرت النبی کے عنوان سے سارا سال پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں۔ جب لفظ سیرت لکھا جاتا ہے اور پھر سیرت النبی لکھا جاتا ہے تو اس پہ قلم اٹھانے والے اٹھا کے چلے گئے، لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، لیکن بہت کچھ لکھنے کے بعد یہ کہہ کے گئے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے۔ بہت کچھ کر کے یہ کہہ کے گئے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، عمر بر لکھا مدہ باقی ہے۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کما حق ہو، جیسے حق ادا کرنے کا حق ہے، حضور پر نہ لکھ سکا نہ اس طرح بول سکا۔ اگر اللہ کے محبوب کی زندگی کو خلاصتاً پیش کرنے کے لیے کوئی بات رکھی جائے تو صرف دو باتیں ایسی ہیں جس میں کوئی خلاصتاً حضور کی زندگی کا نقشہ کھینچا جا سکتا ہے۔ حضور کی زندگی میں کچھ خصوصیات ہیں جس میں حضور کی انفرادی باتیں ہیں، حضور کے معجزات ہیں، حضور کے کمالات ہیں، اور دوسری حضور کی تعلیمات ہیں۔ یہ صرف دو باتیں ہیں جس میں حضور کی زندگی کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ کچھ حضور کی تعلیمات ہیں، کچھ حضور کے اللہ کے محبوب کے ارشادات ہیں، اور پھر کچھ حضور کے معجزات ہیں، کچھ حضور کی انفرادی خصوصیات ہیں۔ اب ہم خصوصیات پہ بات کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب کی خصوصیات میں سے ہے، علماء نے لکھا ہے ہر نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے کے بعد ان کا تذکرہ ہوا، جب وہ آئے تو ان کو پہچان ہوئی، جب وہ آئے تو ان کی بات ہوئی، جب وہ آئے تو ان کا تذکرہ ہوا، جب وہ آئے تو ان کو پہچانا گیا۔ لیکن واحد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جو آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن تذکرے آنے سے پہلے بھی تھے، آئے تو سب سے آخر میں ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، روحوں کو اکٹھا کر کے جس نبی کی نبوت کی بات کی تھی وہ حضور کی نبوت کا دور تھا، حضور کی نبوت کا زمانہ تھا۔ پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی جہاں اپنی نبوت کی بات کرتے رہے، وہ حضور کی نبوت کا تذکرہ بھی کرتے رہے، وہ حضور کی نبوت کی بات بھی کرتے رہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں النبی الطحاوی، یہ حضور کی صفات میں سے ہے۔ فرمایا میں ایک پہاڑی پر کھڑے تھے، حضور میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، میں نے سامنے سے ایک آدمی کو آتے دیکھا، وہ جب ہمارے قریب ہوا تو وہ ضعیف نحیف سا تھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ جب وہ حضور کے قریب آیا تو حضور نے اس کے چہرے کو دیکھ کے کہا مجھے لگتا یوں ہے کہ جیسے کہ تو جن ہے، تیرے خد و خال سے لگتا ہے کہ تو جن محسوس ہوتا ہے، تیرے لب و لہجے سے لگتا ہے کہ تو کو جن ہے۔ جب اس نے حضور سے، جب اللہ کے محبوب نے اس کا تعارف پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جن ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تو جن ہے تو مجھے ذرا اپنا تعارف تو کرا کہ تیرا نام کیا ہے۔ تو اس نے اپنا نام حامہ بتایا۔ فرمایا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے اس کا نام رحیم بتایا۔ فرمایا تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ اس نے اس کا نام لاقیس بتایا۔ کہ تیرے پردادا کا نام کیا ہے؟ اس نے اس کا نام ابلیس بتایا، یعنی شیطان ابلیس کا میں پڑپوتا ہوں۔ جب یہ ساری باتیں بتائیں تو حضور نے فرمایا مجھے اتنا تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے محبوب مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن میں اتنا سنبھلتا ہوں، میں اتنا
اتنا جانتا ہوں جب حابیل اور قابیل آپس میں لڑے تھے، میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، پہاڑوں کے درمیان چکر لگاتا تھا، لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا، لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ جب دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا ہے اس وقت میں زندہ تھا، اللہ نے مجھے زندگی دی تھی، میں پہاڑوں کے درمیان چکر لگاتا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر تو اس وقت سے ہے پھر تو بڑے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہوگا، بڑے لوگوں کو راہ راست ہٹایا ہوگا۔ اب یہ جن پگھل گیا، اس نے کہا اللہ کے محبوب میں کوئی عام جن نہیں ہوں، میں نے آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے، میں نے نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے، میں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا ہوں، میں نے موسیٰ کلیم سے اس کی کتاب پڑھی ہے، میں نے داؤد سے اس کی کتاب پڑھی ہے، میں نے عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ دیکھا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کی تائید کی ہے، میں نے ان کی زبانوں سے سنا تھا آخر الزمان ایک نبی آئے گا، آخر الزمان ایک نبی آئے گا، اس پہ اللہ نبوت کا دروازہ ختم کریں گے، اللہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجائیں گے، ختم نبوت کا اعزاز اس کو ملا تھا۔ میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، یا اللہ مجھے اتنی عمر دے دینا میں وہ ساقی نبی کا چہرہ دیکھ سکوں، میری اتنی عمر کر دینا میں اس کا دیدار کر سکوں۔ مجھے ہر نبی نے یہ کہا تھا اگر تو اس نبی کو پالے، اس نبی کے نبوت کا زمانہ دیکھ لے تو میرا سلام اس کو رس کرنا۔ کہ اللہ کے محبوب میں ان خوش نصیب جنوں میں سے ہوں، وادی جن کے موقع پر جب سب جنوں نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا، میں آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے آپ کی نبوت کا اقرار کر چکا ہوں۔ بات سنیں بے پوری توجہ سے، آئے تو سب سے آخر میں ہیں، تذکرے آنے سے پہلے بھی تھے۔ اب ایک بات کرتا ہوں پھر میں اگلی بات کر کے سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں یمن چلا گیا، مجھے کسی نے بتایا یہاں پرانا ایک بزرگ رہتا ہے، 390 سال اس کی عمر ہے۔ عشق حضرت لاہوری نے اپنی کتاب میں ان کے شاگرد انہوں نے لکھا ہے، تفسیر اعزازی کے حوالے سے لکھا ہے، عزیزی کے حوالے سے، تو میں 390 سال کا پرانا بزرگ شیخ اسد اس کا نام ہے، مجھے کسی نے بتایا تورات کا عالم ہے، انجیل کا علم اس کے سینے میں ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا، جب میں اس کے قریب جا کے بیٹھا میں نے کہا السلام علیکم، جب اس نے میں نے سلام کہا اس نے کہا میرے قریب ہو جاؤ، میں اس کے قریب چلا گیا، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہ مسمع بیک تیرا والد کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا نام قحافہ ہے۔ کہ من ای قبیل، تو کس قبیلے سے ہے؟ میں نے کہا بنو تمیم، میں بنو تمیم سے ہوں۔ اس نے کہا ابو بکر میرے اور قریب آ جاؤ۔ ابو بکر کہتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا، اس نے کہا ابو بکر اگر ناراض نہیں ہوتے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دو۔ فرمایا میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، میں تیرے پیٹ سے ایک نشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے جب کپڑا ہٹایا تو میرے یہاں ایک تل کا نشان بنا ہوا تھا، جب اس نے تل کا نشان دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو بکر کہتے ہیں بابا میں تجھے دیکھنے آیا ہوں، تو پرانی کتابوں کا عالم ہے، تورات اور انجیل کا علم تیرے سینے میں ہے، تو مجھے دیکھ کے اس طرح کی بات کیوں کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا ابو بکر عام آدمی نہیں ہوں، تورات کی باتیں جانتا ہوں، انجیل کی باتیں جانتا ہوں، میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا آخر الزمان ایک نبی آئے گا، اس کے ہاتھ پہ سب سے پہلا جو کلمہ پڑے گا اس کی کنیت ابو بکر ہوگی، اس کا نام عبداللہ ہوگا، والد کا نام ابو قحافہ ہوگا، بنو تمیم کا رہنے والا ہوگا۔ میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی یا اللہ 390 سال کا ہوں، مجھے عمر کا اندازہ نہیں ہے، اس نبی کا چہرہ دیکھوں گا یا پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے اتنی عمر تے دے دے، اس کے ہاتھ مجھے سب سے پہلا کلمہ پڑے میں اس کو تو دیکھ سکوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہ ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے، اس کو کندھوں پہ اٹھائے گا، تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری قبر اس کے پڑوس میں بنے گی، تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری بیٹی اس کے نکاح میں جائے گی۔ ابو بکر میں نے نبوت کا چہرہ تو نہیں دیکھا، تجھے دیکھ کے اس نبی کی نبوت کا اقرار کر چکا ہوں۔ بات سمجھے، میں سمیٹنے لگا، میں نے تو نہیں دیکھا، تجھے دیکھ کے اس کی نبوت کا اقرار کر چکا ہوں۔ اب جملے سننا، علماء لکھے اس نے کہا ابو بکر ایک وصیت کرتا ہوں اس کو لکھ لینا۔ کہ کون سی؟ کہ ابو بکر اس نبی کے ساتھ وفا کرنا، اس نبی کے ساتھ وفا کرنا،
وہ تیرے ساتھ وفا کرے گا۔ ابو بکر نے وہ کام کر دیا پوری توجہ سے۔ ایک پیغام وہ تھا، میں جملہ کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، وفا تو ابو بکر نے بھی کی ہے، جس نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے اس کی آسانی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ سارے بولو، کیا ہو گئی ہے؟ ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اس کو کسی نے پکڑ لیا، ہرن کا بچہ تھا، ہرن کا، پوری توجہ سے سمجھیے گا، اس کو پکڑ لیا کسی نے، اور اس کی جو ماں تھی وہ حضور کے پاس آئی۔ جنگل میں ایک آواز ہے، یا رسول اللہ۔ حضور نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر کہا یا رسول اللہ۔ حضور نے پھر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر جب حضور نے دیکھا یہ تو ہرن ہے تو حضور اس کے قریب چلے گئے۔ میں ہاں بھی تو کیا چاہتی ہے؟ کہ رسول اللہ یہ میرا بچہ اس نے قید کیا ہوا ہے، نہیں مجھے قید کیا ہوا ہے، میں وہاں میرے بچے ہیں، تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں مجھے آپ اپنی ذمہ داری سے کھول دیں، مالک سویا ہوا ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے آ جاؤں گی۔ یہ مالک سویا ہوا ہے، یہ میرا وعدہ ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے آؤں گی۔ حضور نے اس کو کھول دیا، وہ چلی گئی، واپس آ گئی، تو حضور نے سے کہا یہ مجھے دیتے ہو؟ میں خلاصہ بتاتا ہوں، اس نے حضور کو دیا، حضور نے اس کو آزاد کر دیا۔ علماء لکھے ایک وعدہ وہ ہے، پوری توجہ سے سمجھیے گا، ایک وعدہ وہ ہے جو ہرن نے کیا، وفا کیا تو آزادی مل گئی، ضائع نہ کرنا میرے بھائیو۔ ایک وعدہ وہ ہے جو ہرن نے حضور کے ساتھ کیا اور وہ وفا کیا تو اس کو آزادی مل گئی۔ ایک وعدہ وہ تھا جو میں نے اور آپ نے حضور کے ساتھ کیا ہے، ایک وعدہ وہ ہے جو میں اور آپ حضور کے ساتھ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انتہائی دکھ کے ساتھ۔ پوری دنیا دو عنوان پہ محنت کر رہی ہے، ایک ان کے سامنے سے ظاہر کھینچ ڈالو حضور کا، دوسری ان کی آنکھوں کو بے باک کر دو، ظاہر کھینچ ڈالو۔ اس وقت میں پاکستان پہ حالات اور مجھ پہ آپ پہ حالات معیشت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، دو چیزیں امت سے اٹھ کے چلی گئیں، ایک ان کے ظاہر لٹ گئے، ایک ان کی آنکھیں بے باک ہو گئیں۔ جب آنکھیں بے باک ہو جاتی ہیں، میں تو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور کالجز میں میرا جانا ہوتا ہے ایس موسٹ موٹیویشنل اسپیکر۔ میں کالج میں گیا، انہوں نے بوائز سے سیشن کروایا، وہاں ایک طلحہ لڑکا پروفیسر بیٹھا ہوا تھا، بعد میں انہوں نے گرلز سے سیشن کروایا، تو بڑی دیر کے بعد مجھے وہ طلحہ لڑکا ملا۔ حضرت آپ حیران ہو جائیں گے، مجھے کہنے لگا حضرت آپ ہمارے کالج میں آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں آیا تھا۔ حضرت آپ نے پہلے جو بوائز سے سیشن کیا تھا وہاں آپ نے حیا پہ باتیں کی تھی کہ حیا والوں کو اللہ عزت دیتے ہیں، ان کی عمر میں برکت۔ میں نے کہا ہاں میں نے کی تھی۔ سنو، جس کا لوگ تہیہ کرتے ہیں اللہ ان کو نصیب کرتے ہیں۔ کہتے حضرت میں فرسٹ ایئر کی بوائز کو نہیں گرلز کو پڑھاتا ہوں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں وہاں گیا ہوں۔ کہا حضرت جب سے آپ آئے تھے اور آپ نے آنکھوں کی جھکانے کی فضائل بیان کیے تھے، کہا حضرت میں پورا لیکچر زمین پر دیکھ کے دے دیتا تھا، ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ میں چونکہ خود یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو مجھے اندازہ اس بات کا کتنا مشکل ہوتا ہے جب یہ امت رات بھر ٹک ٹاک دیکھتی رہی، غلط دیکھتی رہی۔ علماء لکھا ہے جو اپنی تنہائی برباد کر دے گا اللہ لوگوں کے سینوں سے اس کی قدر کھینچ ڈالیں گے، بھائی ہوگا نہیں قدر کرے گا۔ ایک ظاہر کھینچ ڈالو، ایک ان کی آنکھیں بے باک کر دو۔ آخری جملے کہتا ہوں میرے بھائیوں، پھر کبھی تفصیلی بات کروں گا۔ ساری ظاہر پہ محنت ہوتی، دیکھو میں نے واسکٹ پہنی ہے، میں نے پگڑی پہنی ہے، میں کھلا لباس پہن کے آیا ہوں، ان تینوں میں سے میں کوئی ایک چیز بھی بدل کے آتا بھائی روک سکتے تھے؟ چونکہ یہ میرے بس کی بات تھی میں نے کیا ہے۔ علماء لکھا جو تمہارا بس ہے وہ شریعت کے تابع کر دو، بے بسی تک اللہ اپنی قدرت سے پہنچا دیں گے۔ غیروں سے دکھ اس لیے نہیں ہے، غیروں سے دکھ اس لیے نہیں ہے، وہ تو حضور کو جانتے نہیں تھے، اپنوں سے بڑے شکوے ہیں بھئی وہ تو نہ مان کے نہ کر سکے، بھئی یہ مان کے کیوں نہیں کر رہے۔ میں ایک دن پنڈی میں تھا، ایک جنازہ پڑا پنڈی میں، تو مجھے کسی نے کہا، میں نے اس سے کہا یہ فوت کیسے ہوا ہے، یہ جو فوت ہوا ہے اس کی کیسے جان نکلی ہے؟ مجھے کسی نے بتایا یہ آفیسر تھا، آفیسر، اور صبح ہر روز شیو کر کے نکلتا ہے، آج شیو کر کے نکل رہا تھا کہ اس کی جان نکل گئی، اس کی جان نکل گئی۔ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کے میں ایک علاقے میں گیا، وہاں میں نے ایک جگہ پر بات کی فیصل آباد کے علاقے میں، تو میں نے تھوڑی سی ظاہر کے فضائل بیان کیے کہ جو ظاہر بناتا اللہ اس کو یہ کرتے ہیں۔
بعد میں ایک لڑکا کھڑا، اس نے کہا اتنا ضروری بھی نہیں ہے جتنا علماء کہتے ہیں، مطلب یہ داڑھی کا رکھ اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اب یقین کریں میں تو 29 کی رات ایک جلسے پہ بیان کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ بزرگ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کا حوالہ دیا، بعد میں بزرگ کھڑے ہو گئے، کہا حضرت وہ میں ہوں۔ اس وقت وہ امام مسجد تھے وہاں کے، کہا حضرت آپ تو اس دن بیان کر کے چلے گئے تھے، رات اللہ کے محبوب کی مجھے زیارت ہوئی، کاش کہ میں دلوں تک یہ بات پہنچا سکتا، مجھے اللہ کے محبوب ملے، میں نے دیکھا کہ حضور کی تھوڑی سی خون نکل رہا ہے، صبح چوک پہ کھڑے ہو کے روتے رہے۔ علماء لکھا ہے یہ اس طرح یہاں نہیں چلتے، حضور کے سینے پہ چلتے۔